ولی کلی وا اور لام سے یہ لی کے لیے کلی ہر ایک ولی کلین اور ہر ایک کے لیے وجہتن ایک سمت ہے ہوا وہ مولیہا منہ پھیرنے والا ہے جس کی طرف فاستبقوا سو تم ایک دوسرے سے آگے بڑھو الخیرات نیکیوں میں اینما جہاں کہیں بھی تکون تم ہوگے یا اتی بکم لے آئے گا تمہیں اللہ تعالیٰ جمیعا اکٹھا یقیناً اللہ تعالیٰ علی اوپر کلی ہر شیء چیز کے قدیر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے وَمِن اور جہاں کہیں سے خرجتا آپ نکلے فولی تو آپ پھیر لے وجہ کا اپنا چہرہ شطرا طرف المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف اور انا یقیناً ہو وہ وَإِنَّهُ اور یقیناً وہ للحق بلا شبہ حق ہے لام زبر لا جو ہے یقیناً الحق حق ہے من ربی کا آپ کے رب کی طرف سے من سے ربی رب کا آپ کے رب کی طرف سے وما اور ہرگز نہیں اللہ تعالیٰ بغافل غافل عما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو ومن حیث اور جہاں سے خرجتا آپ نکلیں فولی سو پھیر لے وجہ کا اپنا چہرہ شطر جانب المسجد الحرام مسجد حرام کی وحیثما اور جہاں کہیں بھی کنتم ہو تم فولو سو پھیر لو وجہ کم اپنے چہرے سے اپنا چہرہ شطرہ اسی کی طرف یہ اللہ تاکہ نہ یکونا رہے للناس لوگوں کے پاس علیکم تمہارے خلاف حجتن کوئی حجت الا مگر اللہ دینا جن لوگوں نے ظلم کیا منہم ان میں سے فلا سو نہ تخشوہم تم ڈرو ان سے تا تم خشو ڈرو ہم ان سے وخشونی اور تم ڈرو مجھ سے وا اور خشو ڈرو نی مجھ سے وخشونی اور تم مجھ سے ڈرو ولی اتما اور تاکہ میں پوری کر دوں وا اور لی تاکہ اتما پوری کر دوں نعمتی اپنی نعمت اب تی جو ہے اپنی کے لیے آ رہی نعمتی علیکم تم پر ولا اللہکم تاکہ تم وا اور لا اللہ تاکہ کم تم ولا اللہکم اور تاکہ تم تہتدون تم ہدایت پاؤ کما جیسا کہ ارسلنا بھیجا ہم نے فیکم فی میں کم تم میں رسولاً ایک رسول منکم تم میں سے یتلو و تلاوت کرتا ہے علیکم تم پر آیاتنا ہماری آیات ویزکیکم اور وہ پاک کرتا ہے تمہیں ویعلمکم اور وہ تعلیم دیتا ہے تمہیں الکتاب کتاب کی والحکمہ اور حکمت کی ویعلمکم اور وہ سکھاتا ہے تمہیں ما جو لم تکونوا نہیں تھے تم لم نہ تا تم کونو تھے یہ جمع کا صیغہ واو الف جمع کو نہیں تھے تم تعلمون تم جانتے فاذکرونی اور لہٰذا تم یاد کرو مجھے لہٰذا یا تو کے معنوں پہ بھی آتا ہے اذکر یاد کرو نی مجھے لہٰذا تم یاد کرو مجھے اذکرکم میں یاد کروں گا تمہیں اذکرکم میں جو حمزہ ہے مضارع کو ظاہر کر رہا ہے میں کے بھی معنی دے رہا ہے اور مضارع کے بھی میں یاد کروں گا کم تمہیں واشکرولی اور تم شکر ادا کرو میرے لیے وا اور شکرن یعنی شکر ادا کرو لی میرے لیے وا اور لا نہ تا تم کفرون نا شکری کرو ولا تکفرون اور نہ تم نا شکری کرو میری اور میری کا یہاں سے کہاں سے میننگ آ رہا ہے نون کے نیچے جو زیر ہے نا وہ میری کو ظاہر کر رہی ہے ٹھیک ہے اور نہ تم نا شکری کرو میری رکوع نمبر 2 کی تفسیر دیکھتے ہیں آیت نمبر 148 ہے وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ وَمُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اور ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ منہ پھیرنے والا ہے سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے یعنی اس سے مراد کہ ہر قوم کا ایک قبلہ ہے جس کی طرف وہ منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اس سے مراد یہ بھی ہے کہ ہر قوم کے لیے ایک شریعت ایک راستہ مقرر کیا گیا ہے فاستبقوا الخیرات سو نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو
یعنی خیرات سے مراد تمام اعمال صالحہ۔ فاستبقوا الخیرات، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو سے مراد نیکیوں اور بھلائیوں کے حصول اور قبول کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ ابو عالیہ رحمہ اللہ کا قول ہے کہ نیکی کے کاموں میں جلدی کرو۔ نماز کی ادائیگی کے لیے ہر ایک کو کسی سمت تو رخ کرنا ہوگا، مگر اصل چیز سمت نہیں بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ بھلائی، جس کے لیے نماز پڑھی جاتی ہے۔ لہٰذا بھلائیوں کے حصول اور اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانے کی فکر کرو۔ نیکیوں اور بھلائیوں میں سبقت لے جانے کا راستہ وحی الہی اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قبول کرنے اور ان پر عمل پیرا ہونے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا راستہ ہے۔ اور اصل میں وجہ ان کا مطلب کیا ہے؟ شریعت، جس کے مطابق ہم زندگی گزارتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے معزز فرشتوں جو رسول ہیں ان کو کیوں مبعوث فرمایا تھا؟ تاکہ مختلف نبیوں پر ان کی شریعتیں جو ہیں ان پر نافذ کی جائیں، ان کی پابندیاں ان پر عائد کی جائیں۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، تم جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ تمہیں اکٹھا کر کے لے آئے گا۔ یعنی جہاں کہیں بھی ہوگے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن تم سب کو جواب دہی کے لیے اکٹھا کر لے گا۔ اس یقین سے انسان کے ضمیر کے اندر ایک ہلچل مچ جاتی ہے کہ انسان اپنے پوشیدہ معاملات کے بارے میں بھی حساس ہو جاتا ہے۔ جب ہمیں یہ شعور ہوتا ہے نا کہ ہماری پکڑ ہوگی تو ہم کوئی بھی گناہ کرنے سے پہلے سوچتے ضرور ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ میں نہ آ جائیں۔ تو انسان برائی کرتے ہوئے پھر کیا کرتا ہے؟ خوف محسوس کرتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھنے والا ہے۔ یقیناً اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے کہ تمہارے جسموں کو زمین سے نکال کر جمع کر دے گا، اگرچہ وہ گل سڑ کر بکھر ہی کیوں نہ جائے۔ انسان گل سڑ کر فنا ہو جائیں گے تب بھی اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے انہیں سمیٹ لے گا، میدان حشر میں لا کر کھڑا کر دے گا اور اعمال کا حساب کتاب ضرور لے گا۔ جیسے ہم نے وہ ایک حدیث پڑھی تھی نا کہ ایک آدمی تھا کہ اس نے اپنے بیٹوں کو کیا حکم دیا تھا کہ مجھے میرے مرنے کے بعد مجھے جلا کے راکھ جب تب بکھیرنا جب بہت تیز ہوا چل رہی ہوگی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس سے یہ اس کا سبب پوچھا تھا، اس نے کہا تھا کہ میں نے دنیا میں بہت گناہ کیے تھے تو مجھے تیرے آگے حاضری کا ڈر تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے ذروں کو سمیٹ کر اپنے آگے حاضر کر لیا، پوچھ لیا اس سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قدیر ہونے کا شعور اس حوالے سے یہاں پہ دلایا کہ انسان جہاں بھی اللہ تعالیٰ اسے لے کر آئے گا وہ اللہ تعالیٰ کی گرفت سے باہر نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کو کوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی۔ اس آیت سے یہ بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ ہر فضیلت کو اختیار کرنا چاہیے جس سے کوئی عمل متصف ہو سکتا ہے، مثلا اول وقت نماز ادا کرنا، روزہ، حج، عمرہ، زکوٰۃ کی ادائیگی سے فوری طور پر بری ذمہ ہونا، تمام سنت اور آداب کو پوری طرح ادا کرنا۔ کتنی جامع اور کتنی نفع مند آیت ہے یہ۔ آیت نمبر 149 ہے وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور اب آپ جہاں سے بھی نکلے تو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلا شبہ وہ حق ہے، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے ہرگز غافل نہیں۔ یعنی جہاں کہیں سے بھی نکلے سے مراد کہ اپنے سفر پہ جانے کے لیے فولی وجہ کا شطر المسجد الحرام، تو پھر اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ قبلے کی تبدیلی کا معاملہ صرف مدینے تک محدود نہیں ہے بلکہ مستقل حکم ہے۔ اب قبلہ ہر جگہ، ہر مقام، ہر حال میں بیت اللہ ہی ہوگا، لہٰذا اپنا رخ کس طرف کرنا ہے؟ نماز میں کعبہ کی طرف کر لیں۔ تو مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت اسلام کی تکمیل کی علامت ہی ہے۔ بندوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی جناب سے سب سے بڑی بھلائی یعنی اسلام کے لیے مرکز متعین ہونے کی علامت ہی ہے۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام، سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی دعا کے مطابق آخری نبی کے آنے کی علامت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آخری ہدایت کا دروازہ کھلنے کی علامت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اپنی ہدایت کو پایا تکمیل تک پہنچانے کی علامت تھی۔ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ، اور یقیناً آپ کے رب کی جانب سے بلا شبہ وہ حق ہے۔ کیا حق ہے؟ قبلے کی تبدیلی کا حکم جو ہے یہ آپ کے رب کی طرف سے حق ہے۔
اس میں ادنا سا بھی شبہ کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور جو بھی تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے ہرگز غافل نہیں ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے مسجد حرام کی طرف رخ پھیرنے کا حکم دے کر یہ شعور دلایا کہ جو بھی تم عمل کرو گے اللہ تعالیٰ اسے کبھی بھی غافل نہیں، لہٰذا رخ پھیر لو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے باخبر ہونے کی خیر کی طرف ترغیب بھی دلائی اور اپنی مخالفت سے بھی ڈرایا۔ یہاں پہ آیت نمبر 150 ہے، وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ اور جہاں سے آپ نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور تم جہاں بھی کہیں ہو سو اپنے چہرے اسی کی طرف پھیر لو تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے، مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا چنانچہ تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کر دوں تاکہ تم ہدایت پاؤ۔ یعنی جہاں سے بھی آپ نکلے سو اپنا چہرہ مسجد حرام کی طرف پھیرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے سفروں میں خواہ قریب کا سفر ہو یا دور کا سفر ہو تو کس طرف نماز رک کر کے پڑھنی ہے؟ بیت اللہ کی طرف۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ، اور تم جہاں کہیں بھی ہو سو اپنے چہرے کو اسی کی طرف پھیر لو۔ یعنی اس سے پتہ چلتا ہے یہ حکم سب کے لیے ہے، ہر مقام کے لیے، یعنی یہ مخصوص مقام مدینہ کے لیے نہیں تھا بلکہ اب یہ سب کے لیے ہے۔ تو پہلے حکم قد نرا تقلبہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور دعا کی قبولیت کا بیان تھا اور تنسین قبلہ کا حکم ہے۔ دوسرے حکم من حیث خرجت میں بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت ہماری چاہت کے خلاف نہیں تھی، اور حقیقی قبلہ بھی یہی تھا جس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہت تھی۔ تیسرے حکم میں یہودیوں کے اعتراض کا جواب ہے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ کو بیت المقدس سے قبلہ کی طرف پھیر دیا جائے گا، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ، تاکہ لوگوں کے پاس تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ تمام حکم یعنی نافذ کرنے سے پہلے، قبلے کی تبدیلی سے پہلے ایک مسلمانوں کے لیے ان کے دل کو مضبوط کیا اور ان کے بھی اعمال بتا دیے کہ اس کے آنے سے پہلے جو ہے نا وہ لوگ، جب میں حکم صادر کروں گا تو تمہیں بہت ساری مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ان کے اعتراضات کا پہلے جواب دیا، پھر ساتھ ہی قبلے کی تبدیلی کا حکم دیا۔ تو یہاں لوگوں سے مراد اہل کتاب ہے کہ وہ یہ نہ کہیں کہ ہماری کتابوں میں تو اس امت کا قبلہ بیت اللہ ہے اور یہ نماز بیت المقدس کی طرف رخ کر کے پڑھتی ہے۔ اگر یہ صفت پوری نہ ہوتی تو یہود مسلمانوں سے یہ کہہ سکتے تھے کہ تم وہ امت نہیں ہو۔ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ، مگر ان میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا، یعنی میں ظالموں سے مراد مشرکین عرب، مشرک نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرتے تھے کہ تم تو یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم دین ابراہیم پر ہیں مگر ان کا قبلہ چھوڑ رہے ہو۔ اب ان کی دلیل باطل ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي، چنانچہ تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ یعنی مشرکوں کی پرواہ نہ کرو جنہوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں نے اپنا قبلہ اختیار کر لیا تو ہمارا دین بھی اختیار کر لیں گے۔ وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرو، یعنی آپ میرے سوا کسی کی پرواہ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہی کی شان ہے کہ اسے ڈرا جائے، اس کے سوا کسی کی پرواہ نہ کی جائے۔ تو انسانوں کا ڈر انسان کو کیا دیتا ہے؟ اس ڈر کی وجہ سے انسان کے اندر ایک بے چینی، اضطراب، خوف مبتلا رہتا ہے۔ جب ہم انسانوں کا ڈر اپنے دل میں رکھتے ہیں تو اسے ایک بے چینی سی رہتی ہے، اضطراب رہتا ہے، انسان بھلائی کے بڑے کاموں سے پھر رک جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق درست نہیں ہو پاتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا خوف انسان کو کیا دیتا ہے؟ انسان برائیوں سے رکتا ہے، سکون پا جاتا ہے۔ خوف الہی ہر قسم کی مصیبت سے انسان کو نجات کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ خوف الہی قیامت کے دن کی ہولناکی اور جہنم کی آگ سے نجات کا ذریعہ بنتی ہے۔ خوف الہی سے اللہ تعالیٰ کی رضا، اس کی رحمت، مغفرت اور جنت حاصل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا اس بات کی ضمانت ہے کہ انسان کو ہر دوسرے خوف سے بے نیاز کر دیا جائے گا۔ موت کے معاملات، آخرت کے حالات پر مذاکرہ کرنے سے اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کائنات میں غور و فکر کر کے اپنی حیثیت اور موت کو یاد کرنے سے اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔
قرآن مجید میں غور و فکر اگر کریں تو کیا ہوتا ہے، ہمارے دل لرز اٹھتے ہیں نا، اللہ کا خوف محسوس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عظمت کی یاد دہانی سے اس کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ یعنی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عظمت کو اپنے دل میں لائیں گے کہ قیامت کے دن جب اللہ تعالیٰ سب پر حاوی ہوگا تو تب ہم پر بھی حاوی ہوگا، اس وقت کیا ہوگا، تو اس سے کیا ہوتا ہے، پھر ہم سیدھے راستے پر چلتے رہیں گے۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سیرت حبیب صلی اللہ علیہ وسلم میں غور و فکر کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالانکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کی بشارت دی تھی، اس کے باوجود ان کے دل میں کتنا اللہ کا خوف تھا، کتنا اللہ کا ڈر تھا، اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے توبہ کرنے سے بھی اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا ہوتا ہے۔ دل میں برے انجام کے اندیشے سے خوف الہی پیدا ہوتا ہے۔ خوف الہی رکھنے والوں کی سیرت کے مطالعے سے خوف الہی پیدا ہوتا ہے۔ وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ، اور تاکہ میں اپنی نعمت کو تم پر پوری کر دوں، یعنی کعبہ کو قبلہ بنا کر میں اپنی نعمت یعنی شریعت مطہرہ تم پر ہر طرح سے مکمل کرنا چاہتا ہوں، اور اس سے یہ بھی یقین ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین ہر پہلو سے مکمل کرنا چاہتے ہیں۔ حدیث میں ہے کہ نعمتوں کا اتمام جنت میں داخلہ ہے، ترمذی کی 3527 نمبر حدیث ہے۔ تو نعمت سے مراد امامت، پیشوائی کی نعمت ہے جو بنی اسرائیل سے لے کر امت مسلمہ کو دے دی گئی، تاکہ اب ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ کے راستے اور نیکی کے راستے پر چلانے کی خدمت اس امت کے سپرد کی جائے۔ تو ہمارا کیا فریضہ پھر ہوا؟ دوسروں کو نیکی کی دعوت، پہلے خود اس کی تعلیم حاصل کرنی ہے، باعمل بننا ہے، اور اس کے بعد دوسروں کو بھی اس پر اسی کتاب کی طرف لے کر آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی تکمیل کے لیے کیا طریقہ اختیار کروایا کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی تکمیل کے لیے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کی تکمیل کے لیے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، تو اللہ تعالیٰ کی آیات کی تلاوت کرتے تھے، ان کی تعلیم دیتے تھے تاکہ لوگ ہدایت پائیں، وہ لوگوں کے نفوس کا تزکیہ کرتے تھے تاکہ وہ جنت میں داخلے کے قابل ہو جائیں، وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تاکہ تم ہدایت پاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والوں کو ہی ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر رحم کرتے ہوئے ہدایت کے اسباب آسان فرما دیے ہیں، اور ہدایت کے راستوں پر چلنے کے بارے میں آگاہ فرما دیا گیا کہ ان کے لیے اس ہدایت کو پوری طرح واضح کر دیا۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل عناد کو حق کی مخالفت پر مقرر کر دیتا ہے، چاہے وہ حق کے بارے میں جھگڑتے ہیں، جس سے حق واضح، حق کی نشانیاں اور علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں اور باطل کا بطلان ثابت ہو جاتا ہے، اور یہ چیز واضح ہو جاتی ہے کہ باطل کی کوئی حقیقت نہیں۔ اگر باطل حق کے مقابلے میں کھڑا نہ ہو تو بعض کا اکثر مخلوق پر باطل کا حال واضح نہ ہو، اشیاء اپنی ضد سے پہچانی جاتی ہیں۔ اگر رات نہ ہوتی تو دن کی فضیلت کا اعتراف نہ ہوتا، اگر کبھی اور بد صورت نہ ہو تو خوبصورت کی فضیلت معلوم نہیں ہو سکتی تھی، اگر اندھیرا نہ ہو تو روشنی کے فوائد بھی نہیں پہچانے جا سکتے، اگر باطل نہ ہو تو حق واضح طور پر ظاہر نہیں ہو سکتا تھا۔ اس پر اللہ تعالیٰ ہی ہر قسم کی تعریف کا مستحق ہے۔ تو تحویل قبلہ کا پہلا مقصد کہ دین ہر پہلو سے مکمل ہو جائے۔ تحویل قبلہ کا دوسرا مقصد کیا ہے کہ تم ہدایت پا جاؤ۔ ہدایت نفع مند علم اور عمل صالح کی توفیق کو کہتے ہیں، یعنی شاید کہ تم حق کو جانو اور اس پر عمل کرو۔ آیت نمبر 151 ہے، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون، جیسا کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے، وہ تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ یعنی رب العزت نے واضح فرمایا کہ کعبہ کا قبلہ بنا کر جو احسان تم پر کیا کوئی پہلی نعمت نہیں، ان میں سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ ہم نے تمہارے درمیان تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہارے لیے عزت اور شرف کا باعث ہے۔ رسول منکم، تمہیں میں سے ایک رسول، یعنی یہاں رسول سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی وہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی آیات تلاوت کر کے سنائے، اللہ تعالیٰ کی کتاب کی تعلیم دے،
حکمت کی تعلیم دے، انسانوں کے نفوس کو پاک کرے، انسانوں کو وہ کچھ سکھا دے جو اس سے پہلے وہ نہیں جانتے تھے۔ یتلو علیکم آیاتنا، جو تم پر ہماری آیات تلاوت کرتا ہے، یعنی ان آیات سے مراد قرآن مجید کی تلاوت، آیات کی تلاوت سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو آپ پر پڑھتے تھے۔ وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہیں پاک کرتا ہے، یعنی وہ تمہیں شرک سے پاک کرتا ہے، گناہوں سے، برے اخلاق سے، جاہلیت کی رسموں سے پاک کرتا ہے، مثلا شرک سے توحید کی طرف، ریاکاری سے اخلاص کی طرف، جھوٹ سے صدق کی طرف، خیانت سے امانت کی طرف، اور تکبر سے تواضع کی طرف، بغض، قطع رحمی، قطع تعلقی سے، ایک دوسرے سے محبت، مودت اور صلہ رحمی کی طرف تمہارا تزکیہ کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کس نے ہمیں سکھائیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ یہ جتنے بھی اخلاق ہم نے سیکھے انہی سے سیکھے۔ حالانکہ ان کے مابعوث ہونے سے پہلے کیا حالات تھے؟ یہاں پہ بڑی بڑی جنگیں لڑی جاتی تھی اور ایک دوسرے کو تانے دیے جاتے تھے، اپنے آباء و اجداد کے وہ نعرے لگائے جاتے تھے اور دوسروں کو جو تھا تذلیل کیا جاتا تھا۔ لیکن یہ جتنی بھی اخلاق سکھائے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں سکھائے گئے۔ وہ تمہیں اطاعت کے ایسے کاموں پر آمادہ کرتا ہے، ان کے امور کی نشر و نما کرتا ہے، جس کی وجہ سے آپ اللہ تعالیٰ کے یہاں ازکیاء میں شمار ہو سکیں۔ یعنی آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے کیسے کیسے صحابہ کرام اور انصار، مہاجر پیدا ہوئے، جن کی مثالیں نہیں دنیا میں ملتی۔ تو تزکیہ کی ابتدا اور انتہا توحید ہے، تو وہ تمہیں توحید سکھاتا ہے۔ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاتا ہے۔ کتاب سے مراد قرآن مجید، حکمت سے مراد سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ آپ کو حکمت کی تعلیم دیتا ہے، یعنی زندگی کے ہر طرح کے معاملات میں اللہ تعالیٰ کی رضا کو پانے کے لیے جو کچھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا وہ سب سنت ہے، اور ہمارے لیے اس کی پیروی لازم ہے۔ وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور تمہیں وہ کچھ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے، یعنی اس سے مراد انسان اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو، غیب کی خبروں کو، انبیاء کے حالات و واقعات کو، دین کے احکامات، دنیا کے معاملات کو نہیں جانتا تھا۔ یعنی ہمیں یہ حضرت آدم علیہ السلام کی خبر کس نے دی؟ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنا تھا، فرشتوں سے جو سجدہ کروانا تھا، یہ کہاں سے خبر ملی ہمیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے، وحی کے ذریعے ملی۔ اور پھر ہمیں شیطان کے بارے میں کس نے بتایا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اس کے بعد نوح علیہ السلام کا واقعہ، اتنے سارے انبیاء کے واقعے ہمیں کہاں سے پتہ چلے؟ یہ وحی کے ذریعے سے ہی پتہ چلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے ذریعے سے ہم تک یہ خبریں پہنچائیں۔ آیت نمبر 152 ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فَاذْكُرُونِي، تم مجھے یاد رکھو کا حکم دیا کہ اس پر ایسے اجر کا وعدہ ہے جس کا انسان تصور نہیں کر سکتا۔ جو بہترین اجر ہے وہ یہ ہے اذکرکم، میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ تو جو یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر کرتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں اپنے بندوں کے گمان کے ساتھ ہوں، اور جب بھی وہ مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ جب وہ مجھے دل میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، اور جب وہ مجھے مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں اس سے بہتر فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرتا ہوں، اور اگر وہ مجھ سے ایک بالشت قریب ہوتا ہے تو میں اس سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میری طرف ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے تو میں اس کی طرف 2 ہاتھ قریب ہوتا ہوں، اور جب وہ میری طرف چلتا ہوا آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑتا ہوا آتا ہوں۔ بخاری کی 7405 نمبر حدیث ہے یہ۔ تو ذکر کرنے سے مراد ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے، اس کی حمد، تسبیح، تہلیل، تکبیر بلند کرنا۔ امام مسلم نے سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اور سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ ان دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی جماعت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھتی تو فرشتے اسے گھیرے میں لے لیتے ہیں، رحمت انہیں ڈھانک لیتی ہے، اس پر سکون اور اطمینان نازل ہو جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں اپنے پاس رہنے والوں کے درمیان یاد کرتا ہے۔ مسلم کی 6855 نمبر حدیث ہے۔ آپ دیکھیں ہم یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہیں تو وہاں پہ
اللہ تعالیٰ فرشتوں میں یعنی اس سے بہتر مجلس میں ہمارا ذکر کر رہے ہوں گے۔ تو ذکر الہی صرف تسبیح اور تہلیل اور تکبیر اور تحمید میں منحصر نہیں ہے، بلکہ وہ ہر عمل جو قرآن اور سنت کے مطابق ہو، جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہو، وہ ذکر الہی ہے۔ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چل رہا تھا اور دل میں لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عبداللہ بن قیس، یہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری کا نام ہے، کہ میں تمہیں جنت کے خزانوں میں سے خزانہ نہ بتاؤں؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہے۔ صحیح مسلم کی 364 نمبر حدیث ہے۔ ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کی باتیں تو بہت ہے، آپ مجھے کوئی ایسی چیز بتائیے جس میں لگا رہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی تیری زبان ہر وقت اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر رہے۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اسی طرح سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے ایسے جو زبان پر ہلکے، قیامت کے دن ترازو میں بھاری ہیں اور رحمان کو محبوب ہے، اور وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ بخاری کی 7563 نمبر حدیث ہے۔ اس طرح سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے یوں کہا سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، اس کے لیے جنت میں کھجور کا درخت لگا دیا جائے گا۔ یہ بھی ترمذی کی حدیث ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھنا ہے، کسی انسان کو اس کا مستحق بناتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو یاد رکھے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے بھلا دیا سمجھو کہ وہ ڈوب گیا، زمین پر اس کا نہ اچھا ذکر رہے گا، نہ آسمانوں میں اس کا کوئی خیر خواہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو ہی شکر کرنا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو بھول جاتا ہے تو ناشکری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ ذکر کی ہدایت تحویل قبلہ کے موقع کی مناسبت سے دی گئی ہے، اس لیے کہ ذکر الہی سے ایک مومن کا دل اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا زبان سے اس طرح ذکر کرتا ہے کہ اس کا دل میں موافقت کرتا ہے، تو ایسے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اس کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ یعنی اگر ہمارا دل حاضر ہے، حاضری کے ساتھ، یعنی دل کی حاضری کے ساتھ ہم کچھ بھی کہتے ہیں، یہ سبحان اللہ و بحمدہ ہم اپنے دل کی حاضری سے کہتے ہیں، استغفار اپنے دل کی حاضری کے ساتھ کہتے ہیں، تو اس سے جو ہے اللہ تعالیٰ کی محبت زیادہ نصیب ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی معرفت زیادہ نصیب ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو اس کا ثواب نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو اللہ تعالیٰ کی یاد رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو دل کا اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، جس نے مجھے دل میں یاد کیا میں بھی اسے دل میں یاد کروں گا، اور جس نے مجھے مجلس میں یاد کیا میں بھی اس سے بہتر مجلس میں یاد کروں گا۔ حدیث قدسی سے کیا مراد ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہی بیان کیے جا رہے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جس نے مجھے یاد کیا میں بھی اسے دل میں یاد کروں گا، یعنی جو دل میں یاد کرتا ہے میں اس کو دل میں یاد کروں گا۔ جس نے مجھے مجلس میں یاد کیا تو میں اسے بہتر مجلس میں یاد کروں گا۔ بہتر مجلس کون سی ہوگی؟ فرشتوں کی مجلس۔ یہ بخاری کی 6805 نمبر حدیث ہے۔ تو ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق چلتا ہے، ذکر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ذکر الہی کرنے والے کی ساری توجہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو جاتی ہے۔ ذکر الہی کرنے والا دنیا کی محبت اس کے دل سے نکل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے کو ہی شکر کرنا نصیب ہوتا ہے، کیونکہ ذکر شکر کی بنیاد ہے۔ وَاشْكُرُونِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وَاشْكُرُونِي، میرا شکر ادا کرو، یعنی میں نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں، تم سے جو غم تکالیف مصیبتیں دور کی ہیں، اس پر کس کا شکر ادا کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا۔ شکر دل کی عبادت ہے جو تب ادا ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کرے، زبان سے اس کا اقرار کرے، اعضاء سے اس کی اطاعت کرے۔ اس نے جن کاموں سے روکا اسے رک جائے، ان نعمتوں کا اعتراف نہ کرنا نہ شکریہ۔ رب العزت نے شکر کا حکم دیا، نہ شکری سے روکا۔ جیسے ہم لوگ کہہ دیتے ہیں نا اکثر کہ یہ جو ہے نا میں نے گھر جو اپنی محنت سے بنایا، حالانکہ وہ کس کا دیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا دیا ہوگا۔ جب ہم یہ چیز فیل کریں گے نا کہ ہمیں ہر چیز اللہ تعالیٰ نے دی ہے، تو پھر ہی ہم شکر بجا لائیں گے۔ اگر فرض کریں ہمیں ایک روٹی کا نوالا بھی ملتا ہے تو اس پہ بھی اللہ کا شکر بنتا ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ ہی نے، یہ ذریعے کچھ بھی بنے ہوں لیکن بھیجا کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔
تو شکر کے فائدے پھر کیا ہو گئے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوگی، شکر سے ہدایت و استقامت بھی نصیب ہوگی، شکر سے خیر و برکت بھی نصیب ہوگی۔ تو ناشکری کا انسان کو کیا نقصان ہوگا کہ وہ انسان حق شناس نہیں ہوگا، اس کو حق کو پہچان نہیں سکے گا کہ یہ مجھے کہاں سے آ رہا ہے، کیا ہو رہا ہے۔ وہ جو لوگوں نے اس کو دیا ہوگا بس لوگوں کا ہی شکر کرتا رہے گا، اللہ کا شکر گزار نہیں بنے گا۔ تو ناشکری سے انسان کے اندر تکبر بھی پروان چڑھتا ہے، ناشکری سے انسان ظالم بھی بن جاتا ہے، ناشکری سے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق بھی بن جاتا ہے۔ حالانکہ اکثر ایسے ہوتا ہے، اگر ہمیں فرض کریں 2 لوگ ہیں، 2 گھرانے ہیں ایک گھر میں، ایک کو ذرا اچھا مل رہا ہے، ایک کو کوئی کم درجے کی کوئی چیز مل رہی ہے، اللہ تعالیٰ دے تو دونوں کو رہا ہے، لیکن ہم لوگ کیا سوچتے ہیں، ہم کمپیریزن کرتے ہیں، اچھا اس کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ اچھا دیا، ہمیں کم اچھا ملا، یعنی پھر ساتھ ہی ہم کیا کرتے ہیں، ہم اپنی وہ جو دی ہوئی نعمت ہے نا اللہ تعالیٰ کی، اس سے بھی ہم جو نا ناخوش ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناشکری کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو معاملات ہیں اس سے بچنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے لیے نا کچھ نہ کچھ رکھا ہوا ہے، کسی کو زیادہ کسی کو کم، لیکن اگر کم بھی مل جائے اس پر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اگر ہم ناشکری کریں گے تو پھر کیا ہوگا، اللہ تعالیٰ کا عذاب کے مستحق ہو جائیں گے، اس لیے اس کے عذاب کو نہیں ہم نے بلانا۔ تو انسان اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے، اس بات پر یقین کرتے ہوئے کہ جو نعمتیں ملی ہیں رب العزت کی چاہت سے ملے، یہ اعتراف نعمت ہے۔ انسان اپنی زبان سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے، زبان دل کی ترجمان ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہر کام کی تکمیل میں کیا کرتے تھے، اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے، نیند پوری کرنے کے بعد، کھانا کھانے کے بعد، ہر کام کی تکمیل پر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے۔ انسان اعضاء اور جوارے سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکتا ہے، اس میں سجدہ، شکر، نماز اور اطاعت کے دیگر کام شامل ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا ہے، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے اللہ اپنی یاد، اپنے شکر، اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما۔ اور یہ آپ کو یاد ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل غالباً ان کو کہا تھا کہ یہ اپنی نماز کے باہر، فرض نماز کے بعد اس کو پڑھنا نہ بھولنا۔ آپ میں سے کوئی پڑھتا ہے کہ نہیں؟ ہاں، اس کو اگر آپ نماز کے بعد نہیں بھی پڑھ سکتے نا، اب تشہد میں ہی پڑھ لیا کریں، اسی وقت میں تو تشہد میں ہی پڑھ لیتی ہوں، کیونکہ وہ بھی دعا قبول کرنے کا ایک ذریعہ ہے نا۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا لمبا قیام فرماتے یا اتنی لمبی نماز پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک یا پنڈلیاں سوج جاتی۔ جب ان سے اس کے بارے میں کہا جاتا تو فرماتے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بخاری کی 1130 نمبر حدیث۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اللہ تعالیٰ کا اپنا شکر گزار بنا لے اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں سے چن لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔